عہد کا صندوق۔ ہم پاک ترین مقام تک مطالعہ کر چکے ہیں۔ مقام تک مطالعہ کر چکے ہیں اور اب ہمیں پاک ترین مقام تک کے اندر داخل ہونا ہے۔ پاک مقام اور پاک ترین مقام کے درمیان ایک پردہ تھا اور اس پر کروبی کڑے ہوئے تھے اور یہ موٹا پردہ تھا۔ پیدائش 3 باب 24 آیت۔ جب آدم نے گناہ کر لیا تو وہاں پر شعلہ زن تلوار کے ساتھ ایک کروبی کو مقرر کر دیا گیا، اور اس طرح ہر جگہ بائبل مقدس میں ہمیں کروبی نظر آتے ہیں۔ اور بنی اسرائیل جب خدا کے حضوری کے قریب جاتے تھے تو اور پاک مقام اور پاک ترین مقام کے درمیان ایک پردہ تھا، اور یہ پردہ کس چیز کو ظاہر کرتا ہے؟ نیا عہد نامہ اس کو واضح بیان کرتا ہے۔ یہ انسان اور خدا کے درمیان جدائی ہے۔ عبرانیوں 10 باب اور اس کی 20 آیت کو ہم دیکھیں گے۔ عبرانیوں 10 باب 20 آیت میں خدا کے کلام میں اس طرح سے لکھا ہے: جو اس نے پردہ یعنی اپنے جسم میں سے ہو کر ہمارے واسطے مخصوص کی ہے۔ یہ پردہ جسم مسیح یسوع کا بدن ہے، اور جو صلیب پر نوچا گیا، زخمی کیا گیا، اور اسی طریقے سے جس طرح یسوع کے بدن کو نوچا گیا، ہیکل کا پردہ بھی پھٹ کر 2 ٹکڑے ہو گیا، اور اب تمام ایماندار مسیح یسوع پر ایمان رکھنے والے پاک ترین مقام میں داخل ہو سکتے ہیں۔ یسوع نے اپنے ہی بدن کو پیش کر کے اس پردے کو ختم کیا، اور یہ پردہ ہی پاک مقام کو پاک ترین مقام سے الگ کرتا ہے۔ اور اس پاک ترین مقام کے اندر کیا تھا؟ عہد کا صندوق۔ ہم اس اگلے سبق کی طرف بڑھیں گے اور عہد کے صندوق کے تعلق سے ہم تفصیلی طور پر سیکھیں گے۔ اور یہاں پر کتاب میں عہد کے صندوق کی تصویر بھی بنی ہوئی ہے، اور کیکر کی لکڑی کا یہ عہد کا صندوق تھا، اور اس کے سرپوش تھا، اور اس کے اوپر کروبی تھے جن کے پر آپس میں جڑے ہوئے تھے، اور پھر اس عہد کے صندوق کو اٹھانے کے لیے اس میں کنڈے بھی لگے ہوئے تھے، کیونکہ کوئی شخص اس کو ہاتھ نہیں لگا سکتا تھا۔ آپ کو پتہ ہے کہ پرانے عہد نامہ میں جب ایک گاڑی پر عہد کے صندوق کو لے کر جا رہے تھے، اور کچھ جب بیلوں نے ٹھوکر کھائی تھی تو ایک شخص نے اس کو چھوا تاکہ صندوق گر نہ پڑے، اور وہ وہیں پر مر گیا تھا، کیونکہ کسی کو اجازت نہیں تھی کہ عہد کے صندوق کو چھوئے، اس لیے عہد کے صندوق پر کنڈے بھی لگے ہوئے تھے۔ اور کہات کے بیٹوں کی ذمہ داری تھی کہ وہ اس عہد کے صندوق کو اٹھائیں، جو کہ لاوی کے خاندان سے تھے۔ کسی دوسرے شخص کو یہ اجازت نہیں تھی کہ اس عہد کے صندوق کو اٹھائے، اور یہ مخصوص لوگ اس کو اٹھا سکتے تھے۔
اور اب جس شخص نے اس صندوق کو چھوا تھا اس نے بائبل مقدس کو نہیں پڑھی تھی اور وہ اس حقیقت اور سچائی سے واقف نہیں تھا۔ عہد کے صندوق پر غور کریں گے، اور عہد کے صندوق کے تعلق سے ہم دیکھ سکتے ہیں کہ اس کی لمبائی اور چڑھائی خداوند کی طرف سے بتائی گئی تھی، اور سب کچھ واضح تھا کہ اس کو کس طرح سے بنانا ہے۔ اور خدا نے کہہ دیا تھا کہ یہ کیکر کی لکڑی کا بنایا جائے اور اس پر پیتل منڈا جائے۔ اور پیتل جو ہے یہ کیکر کی لکڑی انسان خدا یسوع مسیح کی بشریت کو ظاہر کرتی ہے، اور اس پر منڈا گیا سونا اس کی بادشاہت کو بیان کرتا ہے۔ سونا مسیح کی الوہیت کو بھی بیان کرتا ہے، اس لیے کہ سونا لا تبدیل ہے، اور یسوع بھی آج کل بلکہ اب تک یکساں ہے۔ عبرانیوں 13:8 یسوع مسیح آج کل بلکہ اب تک یکساں ہے۔ عہد کا صندوق کیکر کی لکڑی کا تھا، اور یہ کیکر کی لکڑی یسوع کی بشریت کو بیان کرتی ہے، اور سونا اس کے لا تبدیل ہونے کو بیان کرتا ہے۔ تین چیزیں عہد کے صندوق میں رکھی گئی تھی: مرتبان جس میں من تھا، شریعت 10 احکام، اور پھر ہارون کا پھلا پھولا عصا بھی اس میں رکھا ہوا تھا۔ اور ہمیں اس بات کو سمجھنا ہے اور ہمیں دیکھنا ہے کہ کس طریقے سے خدا نے ان کو ہدایت دی کہ وہ اس کو بنائیں، اور یہ خدا کی طرف سے اور یہ شہادت کیا تھی؟ اور 2 پتھر کی جو لوہیں تھی ان پر 10 احکام لکھے ہوئے تھے۔ خدا نے کہا تھا کہ اس کیکر کی لکڑی کا یہ صندوق بنا کر یہ چیزیں اس میں رکھنا۔ اور مرتبان جس میں من رکھا ہوا تھا، یہ یسوع مسیح کی طرف اشارہ ہے جو کہ زندگی کی روٹی ہے۔ متی 4:4 اور وہاں پہ لکھا انسان صرف روٹی ہی سے نہ جیتا رہے گا بلکہ ہر اس بات سے جو خدا کے منہ سے نکلتی ہے۔ اور یہ من کا مرتبان عہد کے صندوق کے اندر تھا۔ اور اور یہ اس لیے تھا، من اس لیے رکھا گیا تھا تاکہ آنے والی نسلیں جانیں کہ یہ من اس طریقے سے بنی اسرائیل کو ملا تھا۔ اور یہ خدا کا منصوبہ تھا کہ آنے والی نسلوں کے لیے یہ ایک گواہی ہو کہ کس طرح خدا نے بیابان میں ان کو من فراہم کیا تھا۔ اور خدا نے اور آنے والی نسلوں کے لیے یہ من جو تھا مرتبان کی صورت میں رکھوا دیا تاکہ جب وہ پوچھیں تو ان کو گواہی دی جائے کہ خدا نے کس طرح بیابان میں ان کو من فراہم کیا تھا۔ 2 مختلف طرح کی چیزیں، اور ایک حکم تو ہارون کے لیے تھا، اور دوسرے حکم میں دوسرے لوگ بھی شامل تھے۔ اور خدا نے کہا تھا کہ نہ صرف عہد کے صندوق میں بنی اسرائیل
اپنے گھروں میں بھی من سے بھرا ہوا مرتبان رکھے تاکہ وہ اپنے بچوں کو سکھا سکیں اور انہیں گواہی دے سکیں۔ اور اس بات کا اطلاق ہماری زندگیوں پر کس طرح سے ہوتا ہے؟ خدا حکم دے رہا ہے کہ تم میں سے ہر ایک جو ہے اپنی زندگیوں اپنے گھروں میں روحانی من کو رکھیں، اور وہ روحانی من یسوع مسیح ہے، تاکہ آنے والی نسلوں کے لیے وہ زندگی کی روٹی ثابت ہو۔ کیونکہ عہد کے صندوق میں جب من رکھا گیا تھا تو آنے والی نسلیں ان کو نہیں دیکھ سکتی تھیں۔ گھروں میں رکھنے کی صورت میں ہی آنے والی نسلوں نے اس من کو دیکھنا تھا۔ اور آپ کو یاد ہے کہ جب خدا نے حکم دیا تھا کہ من کو رات بھر نہیں رکھنا، اس کو کھا لینا ہے، تو اگر وہ رکھتے تھے تو کیا ہوتا تھا؟ اس میں کیڑے پڑ جاتے تھے، بدبو آنا شروع ہو جاتی تھی۔ اور وہ من جو انہوں نے عہد کے صندوق میں رکھا اور جو گھروں میں رکھا، وہ چھٹے دن کا من تھا اور وہ خراب نہیں ہوا تھا، کیونکہ خدا نے ان کو یہ حکم دیا تھا۔ چھٹے دن تک انہوں نے وہاں پہ رکھا تھا۔ یہ من کی شادمانی اور گواہی تھی جو انہوں نے اپنی آنے والی نسلوں کو بتانی تھی۔ اور اس میں پتھر کی 2 لوہیں رکھی تھی جس میں خدا کے احکام لکھے ہوئے تھے۔ اور یہ پتھر کی لوہیں کس طرح کی نظر آتی تھیں؟ اور پتھر کی لوہیں جن پر خدا کی شریعت، خدا کے احکام لکھے ہوئے تھے۔ اور عہد کا صندوق اس طریقے سے اس کا سائز تھا کہ شاید پتھر کی لوہیں اس میں رکھی نہیں جا سکتی تھیں۔ اور یہ چکور شکل کی 2 پتھر کی لوہیں تھیں جو عہد کے صندوق میں رکھی گئی تھیں۔ خروج 32:15، خروج 32:15 میں اس طریقے سے ہم پڑھتے ہیں، اور یہاں پہ اس طریقے سے لکھا ہے، اور موسیٰ شہادت کی 2 لوہیں ہاتھ میں لیے ہوئے الٹا پھرا اور پہاڑ سے نیچے اترا، اور وہ لوہیں ادھر سے اور ادھر سے دونوں طرف سے لکھی ہوئی تھیں۔ دونوں سائڈوں سے پتھر کی لوہیں لکھی ہوئی تھیں۔ اور کیا اس طریقے سے تھا کہ ایک پتھر کی لوہوں پر پہلے 5 احکام، دوسری پر دوسرے 5، یعنی 6 سے 10 احکام لکھے ہوئے تھے؟ کس طریقے سے؟ اور کیا پہلے 3 حکام ایک جگہ پر تھے اور دوسرے 7 دوسرے پر؟ کس طرح آپ سمجھتے ہیں؟ اور پہلے 4 حکام خدا کے تعلق سے ہیں، اور پھر 5 سے 10 جو ہیں وہ انسانوں کے تعلق سے احکام ہیں۔ اور پہلے خدا چاہتا ہے کہ اس کے ساتھ رشتہ اور تعلق مضبوط کیا جائے، اور پھر اس کے ساتھ ہی خدا یہ چاہتا ہے کہ انسانوں کے ساتھ بھی ہمارا تعلق اور رشتہ درست ہو۔ پتھر کی 2 لوہیں جو دونوں طرف سے لکھی ہوئی تھیں، اور ان کا سائز ایک تھا، چکور تھیں یہ۔ کس طریقے سے وہ احکام لکھے ہوئے تھے؟ کیا 3 احکام ایک پہ تھے، 7 دوسرے پہ تھے، یا 5 ایک پہ اور 5 دوسری پر تھے؟
ہم نہیں یہ جانتے کہ کس طریقے سے لکھا ہوا تھا، اور پتھر کی یہ دونوں لوہیں ایک دوسرے کی نقل تھیں۔ پتھر کی دونوں لوہوں پر ہی 10 احکام لکھے ہوئے تھے، اور یہ دونوں ہی ایک دوسرے کی نقل تھیں، یعنی دونوں پر ہی 10 احکام لکھے ہوئے تھے۔ کیوں؟ 10 احکام کو کیا کہا جاتا ہے؟ اور اس کو عہد کا کلام کہا جاتا ہے۔ 10 احکام کو عہد کا کلام کہا جاتا ہے، عہد کی باتیں کہا جاتا ہے، عہد کی باتیں۔ اور اس طرح یہ ہے کہ جب آپ کسی سے معاہدہ کرتے ہیں تو اس کی ایک کاپی آپ کے پاس بھی ہوتی ہے، اور یہ خدا کے ساتھ ایک معاہدہ تھا، خدا کے ساتھ عہد تھا، ایک خدا کے لیے اور ایک انسان کے لیے۔ اور خدا نے کہا کہ ایک کاپی آپ کے پاس بھی ہو، اور ایک خدا کے پاس تھی۔ اور یہ عہد کی باتیں تھیں، اور خدا چاہتا تھا کہ 2 پتھر کے لوہوں پر ایک جیسی باتیں لکھی جائیں۔ پتھر کی دونوں لوہیں دوسری دفعہ بنائی گئی تھیں، کیونکہ پہلی دفعہ تو جب موسیٰ نیچے اترا اور لوگ بت پرستی میں پڑے ہوئے تھے، اور اس نے ان کو زمین پر پٹک دیا اور وہ ٹوٹ گئیں۔ اس نے کیوں ایسا کیا؟ کیونکہ وہ موسیٰ غصے میں تھا۔ یہ تو ایک معاہدہ تھا، اور پہلا حکم یہی تھا کہ تو میرے حضور غیر معبودوں کو نہ ماننا۔ جب موسیٰ نے دیکھا کہ انہوں نے سونے کا بچڑا بنایا ہوا ہے، اگر موسیٰ ایسا نہ کرتا تو پھر کیا ہوتا؟ اور موسیٰ نے پتھر کی لوہوں کو پٹک دیا، کیونکہ پہلے حکم کی وہاں پر نافرمانی ہو رہی تھی۔ استثنا 10 باب کو دیکھیں۔ اور خدا نے حکم دیا کہ پہلی لوہوں جیسی لوہیں جو ہیں وہ پھر سے تیار کر اور اوپر پہاڑ پر آ۔ اور اس دفعہ موسیٰ نے پتھر کی لوہیں تیار کرنی تھی۔ پہلے لوہیں جو تھی وہ خدا نے خود تیار کی تھیں، پتھر کی لوہیں جن پر خدا کا کلام لکھا ہوا تھا۔ اور ان سے ہم کیا سیکھتے ہیں؟ یرمیہ 31 باب کو دیکھیں۔ اکتیس باب کی 33ویں آیت۔ یہاں پر نئے عہد کی بات ہو رہی ہے۔ 31 باب 33 آیت میں خدا کا کلام بیان کرتا ہے، بلکہ یہ وہ عہد ہے جو میں ان دنوں کے بعد اسرائیل کے گھرانے سے باندھوں گا، خدا فرماتا ہے، میں اپنی شریعت ان کے باطن میں رکھوں گا اور ان کے دلوں
دل پر اسے لکھوں گا، اور میں ان کا خدا ہوں گا اور وہ میرے لوگ ہوں گے۔ پرانے عہد نامہ میں اور خدا نے پتھر کے لوہوں پر عہد کو لکھا۔ نئے عہد نامہ میں خدا ہمارے دلوں پر اس عہد کو لکھتا ہے، اور یہی وہ عہد ہے جو مسیح کے وسیلہ سے ہماری زندگیوں میں باندھا جاتا ہے۔ پتھر کے لوہوں پر خدا کا کلام تھا، اور یہ آنے والے عہد میں، نئے عہد میں شامل ہونے والے لوگوں کی طرف اشارہ ہے۔ اگر ہم خداوند کے وعدہ پر بھروسہ رکھتے ہیں تو یہ واقعی ہمارے دلوں پر لکھا جاتا ہے۔ کلام کی یہ باتیں ہمارے دلوں پر نقش ہو جاتی ہیں، اور خداوند سے ہمیں فضل ملتا ہے کہ ہم اس کی عہد کی باتوں پر عمل پیرا ہو سکیں۔ اور ہمارے دلوں پر جب اس کا کلام لکھا جاتا ہے تو وہ انمٹ ہوتا ہے، اور ہم عہد میں شامل ہو جاتے ہیں، اور اس کی باتیں ہمارے دلوں پر لکھی جاتی ہیں، وہ کبھی ختم نہیں ہوتی۔ اور مسیح کی خوشخبری جو ہے ہماری زندگیوں میں ہمیشہ قائم رہتی ہے۔ پرانے عہد نامہ کی شریعت ایسا نہیں کر سکتی تھی، لیکن انجیل میں یہ قدرت پائی جاتی ہے۔ آمین۔ دوسرا کرنتھیوں تیسرا باب، دوسرا کرنتھیوں تیسرا باب دوسرا کرنتھیوں تیسرے باب کی دوسری اور تیسری آیت میں اس طرح سے لکھا ہے: ہمارا جو خط ہمارے دلوں پر لکھا ہے وہ تم ہو، اور اسے سب آدمی جانتے ہیں اور پڑھتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ تم مسیح کا وہ خط ہو جو ہم نے خادموں کے طور پر لکھا، سیاہی سے نہیں بلکہ زندہ خدا کے روح سے، پتھر کی تختیوں پر نہیں بلکہ گوشت کی یعنی دل کی تختیوں پر۔ اور پھر عہد کے صندوق میں تیسری چیز ہارون کا کاہن کا پھلا پھولا عصا تھا۔ اور آپ کو پتہ ہے کورہ اور اس کے ساتھیوں نے ہارون اور موسیٰ کے خلاف بغاوت کی تھی، اور وہ بڑبڑانے لگے کہ کیا تمہیں ہی خدا نے چنا ہے کہ ہم خدا کے خادم نہیں، کیا اس کے لوگ نہیں ہیں؟ اور کورہ اور اس کے ساتھیوں کی یہ بغاوت اور بنی اسرائیل کی یہ کورہ کی یہ بغاوت آنے والے وقت میں بنی اسرائیل کی خدا یسوع کے خلاف بغاوت کو بیان کرتی ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ خدا یسوع مسیح کے دور میں اسرائیلیوں، فقیہوں، فریسیوں نے یسوع کو پہچاننے سے انکار کیا اور اس کے خلاف بغاوت کی، اور وہ اس کے پہچاننے سے قاصر رہے اور اس کو رد کر دیا۔ اور یہ بیان کرنے کے لیے کہ ہارون ہی خدا کا چنیدہ کاہن ہے، اور اس کے عصا میں پھول نکلے تھے، اور اس کا عصا جو ہے وہ ایک طرح سے زندہ ہو گیا تھا تاکہ جان لے کہ یہ ہی خدا کا چنا ہوا کاہن ہے، اور اسے عہد کے صندوق میں رکھا گیا۔ اور پھر ہارون ہی کا عصا تھا دوسرے عصاؤں میں سے جس پر پھول نکلے تھے، اور وہ ہرا بھرا ہو گیا تھا، اور خدا نے اسے بھی عہد کے صندوق میں رکھنے کا حکم دیا تھا۔ اور آپ جانتے ہیں کہ ہارون کے عصا میں پھول نکلے تھے، اور لکڑی کی یہ ایک چھڑی تھی، لیکن خدا نے اس میں
پھل بھی پیدا کیا اور اس میں پھول بھی لگے، تاکہ ثابت ہو جائے کہ ہارون ہی خدا کا چنا ہوا کاہن ہے۔ ہارون کا عصا مسیح یسوع کے مردوں میں سے جی اٹھنے کو بیان کرتا ہے، اور یہ مسیح کی خوشخبری کو بھی بیان کرتا ہے، جس کے وسیلہ سے ہم ہمیشہ کی زندگی پاتے ہیں۔ اور صلیب جو ہے وہ بھی ایک لکڑی ہے، لیکن اس سے زندگی پیدا ہوتی ہے۔ یسوع مسیح صلیب پر مر گیا، یسوع تو مر گیا، لیکن اس کی صلیبی موت کے وسیلہ سے زندگی پیدا ہوئی۔ ہم یہاں سے مسیح کی انجیل کی عالمگیر سطح پر خوشخبری کے پھیلاؤ کو بھی دیکھتے ہیں۔ تین یہ چیزیں تھیں جو عہد کے صندوق میں رکھی گئی تھیں: پتھر کی لوہیں، اور پھر اس کے بعد پتھر کی لوہیں مرتبان جس میں من تھا، اور پھر ہارون کا پھلا پھولا عصا۔ عبرانیوں 9:3-4 آیت کو ہم پڑھیں گے۔ عبرانیوں 9:3-4 آیت یہاں پہ اور یہاں پہ 9:3 اور 4 آیت میں لکھا ہے: اس میں سونے کا عود سوز اور چاروں طرف سونے سے مڑھا ہوا عہد کا صندوق تھا، اس میں من سے بھرا ہوا ایک سونے کا مرتبان اور پھولا پھلا ہوا ہارون کا عصا اور عہد کی تختیاں تھیں۔ اور بنیادی طور پر عہد کے صندوق میں یہی تین بنیادی چیزیں تھیں: پتھر کے لوہیں، من سے بھرا مرتبان اور ہارون کا پھولا پھلا عصا۔ اور پھر ہیکل برباد ہو گئی، بابلیوں نے اس کو برباد کیا، لیکن اس وقت تک یہ تین چیزیں اس میں موجود تھیں۔ لیکن پہل جب خدا نے حکم دیا تھا تو یہ تین چیزیں اس میں موجود تھیں، اور یہ تینوں چیزیں مسیح یسوع کی طرف اشارہ کرتی ہیں۔ یسوع پتھر کے لوہوں کی مانند ہے، اور وہ عہد کا کلام ہے، اور ہمیں بھی ویسا ہی بننا ہے، اور ہمیں بھی اس کلام کی مانند بننا ہے۔ جب تینوں چیزیں اس میں رکھی گئیں تو خدا نے موسیٰ سے کہا کہ ان کو ڈھانپ دیا جائے، یعنی عہد کے صندوق پر ڈھکن بھی تھا، اور اس کے اوپر جو تھا وہ ایک سرپوش بنایا گیا تھا، اور یہ عہد کے صندوق سے اوپر سرپوش تھا، اور اس پر سونا مڈا ہوا تھا، اور یہ سونے کے ایک ٹکڑے سے خالص سونے سے بنایا گیا تھا، اور یہ سرپوش خالص سونے کا تھا۔ اندازہ لگائیے کس قدر بھاری تھا، یہ بہت بھاری تھا، وزنی تھا۔ اور اس نے عہد کے صندوق کو بھی ڈھانپنا تھا، کیونکہ یہ اس کے اوپر تھا، اور اس سرپوش کے اوپر 2 کروبی بنے ہوئے تھے، اور یہ بھی سونے کے ایک ہی ٹکڑے سے بنائے گئے تھے۔ اور ایسا نہیں تھا کہ سرپوش الگ اور یہ کروبی الگ سونے کے ٹکڑے سے بنائے گئے تھے، بلکہ ایک ہی سونے کے ٹکڑے سے اور خالص سونے کے ٹکڑے سے بنائے گئے تھے۔ اور خدا نے یہ کہا تھا کہ میں وہاں تجھ سے ملاقات کیا کروں گا۔ کہاں؟ جہاں کروبی تھے، سرپوش کے اوپر 2 کروبیوں کے درمیان خدا نے وہاں پر ملاقات کرنی تھی۔ وہاں پر کیا تھا؟ 2 کروبیوں کے درمیان کیا تھا؟ وہاں پر کچھ بھی نہیں تھا۔
اور خدا نے کہا میں وہاں تجھ سے ملوں گا تاکہ بنی اسرائیل اس کی کوئی صورت اور شبیہ نہ بنائیں. اور دو کروبیوں کے درمیان سرپوش تھا، اور یہی کلام خدا نے بنی اسرائیل سے کیا تھا کہ سرپوش کے اوپر 2 کروبی ہوں. مخلصی کی تاریخ میں عہد کے صندوق کی اہمیت کیا ہے؟ یہ مسیح یسوع کی تصویر ہے، اور اس عہد کے صندوق کے اوپر سرپوش تھا، اور اس کے اندر شریعت تھی، اور اس کو ڈھانپا گیا تھا اور کھولنے کی اجازت نہیں تھی. اور یہ یسوع کے کفارہ بخش کام کی تصویر ہے، اور یسوع نے کفارہ بخش موت کے وسیلہ سے ہمیں زندگی بخشی ہے. جی یسوع نے اس کو ڈھانپ دیا ہے، یہ اس کا فضل اور رحم ہے، اور اس کے خون کے وسیلہ سے ہم نجات پاتے. اور مسیح یسوع کے وسیلہ سے جو نئے سرے سے پیدا ہوتے ہیں، یہ ان کی بھی تصویر کشی ہے، اور یہ پاک ہونے والے ایمانداروں کی تصویر ہے، کیونکہ اس میں شہادت کی 2 لوحیں تھیں، اور لوگ نئے عہد کے وسیلہ سے پیدا ہوتے ہیں، نئے سرے سے پیدا ہوتے ہیں. ہماری باطنی زندگی میں کلام کام کرتا ہے. نئے عہد کے لوگوں کو کلام کو اپنی زندگی میں جگہ دینی ہے. عہد کا صندوق نئے عہد کے ایمانداروں کو بھی بیان کرتا ہے، کیونکہ ہمارے دلوں میں کلام آتا ہے اور پھر خدا کی حضوری آتی ہے، اور یہ عہد ہے جو مسیح یسوع کے وسیلہ سے ہمارے ساتھ باندھا گیا ہے. آمین. یرمیہ 31 باب اور اس کے 33 آیت کو ہم نے دیکھنا ہے. یرمیہ ہمیں جاں فشانی سے خدا کے کلام کو اپنی زندگیوں میں لینا ہے، اس نئے عہد کو اپنی زندگیوں میں قبول کرنا ہے. کوشش کریں کہ خدا کا کلام آپ کے دلوں پر نقش ہو جائے، یہ لکھا جائے اور کبھی مٹنے نہ پائے. اور جب خدا کا کلام ہمارے دلوں پر لکھا جائے گا تو ہماری فطرت بدلتی جائے گی، خدا کی حضوری ہماری زندگی میں آئے گی، اور خدا ہمیں برکت دے گا. سرپوش مسیح کی قربانی کو پیش کرتا ہے. آمین.